ویلکم بیک ٹو فالس سیکرٹس۔ اس ویڈیو کا مقصد محض تاریخی تحقیق اور فلسفیانہ مطالعہ ہے۔ یہ معلومات مورگان آفیشل جیسے بین الاقوامی تحقیق کاروں کی رائے پر مبنی ہے۔ ہم کسی بھی مذہبی یا ثقافتی عقیدے کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جو کہانی ہمیں بچپن سے سنائی گئی ہے اس میں کچھ مسنگ ہے؟ ایک عجیب سا خیال کہ ہماری زندگی، یہ دنیا، یہ پوری کائنات، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ کچھ ایسی جسے شاید جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے۔ بالکل۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں بڑے بڑے اداروں اور مذاہب نے ایک بنیادی راز کو دفن کرنے کی کوشش کی، ایک ایسی سچائی جسے عام انسان کے لیے بے حد خطرناک سمجھا گیا۔ صحیح۔ اور آج ہم مورگان آفیشل کے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر اسی راز کی تہہ تک جائیں گے۔ ان کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی سچائی ہے جو الگ الگ لباس میں الگ الگ زمانوں میں سامنے آتی رہی ہے۔ کہاں کہاں؟ قدیم مصر کے کاہنوں سے لے کر گنوسٹک فرقوں تک، ہندو یوگیوں سے بدھ مونکوں تک، اور حیران کن طور پر آج کی جدید کوانٹم فزکس تک، سب ایک ہی پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ یہ نظریہ آخر ہے کیا، اور یہ اتنا انقلابی کیوں سمجھا گیا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اسے کھولتے ہیں۔ سب سے بنیادی تصور، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، یہ ہے کہ ایک واحد الہی شعور، وہ خود کو لا تعداد شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ایک سے کثرت کا سفر۔ ہاں، اور اس کی پہلی جھلک ہمیں 3000 سال پرانے مصر میں ملتی ہے۔ وہاں ایک مذہبی گیت میں لکھا ہے، خدا ایک ہے اور تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ یہ وہ توحید نہیں ہے جسے ہم آج کل سمجھتے ہیں۔ اچھا؟ اسی گیت میں آگے لکھا ہے کہ وہ خود کو لاکھوں شکلوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ خالق اور تخلیق یا کریٹر اور کریشن دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یعنی بلکہ یہ پوری کائنات، یہ دنیا، یہ پہاڑ، درخت، آپ، میں، ہم سب اسی ایک وجود کے مختلف روپ ہیں۔ رکیے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں چیزوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ تو سیدھا تضاد، ایک کانٹرڈکشن لگتا ہے۔ یہی تو اس نظریے کی گہرائی ہے۔ ان کے لیے یہ تضاد نہیں تھا۔ ان کے نزدیک یہ کائنات خدا کی تخلیق نہیں بلکہ اس کا اظہار۔ ایکسپریشن۔ اظہار؟ جیسے ایک سمندر لاکھوں لہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہر لہر الگ دکھتی ہے، اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ سمندر ہی ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ہم سب اسی ایک الہی سمندر کی لہریں ہیں۔ سمندر اور لہروں کی مثال یہ بات کو کافی حد تک واضح کرتی ہے۔ تو یہ خیال کہ ہم سب بنیادی طور پر ایک ہی چیز کا حصہ ہیں، کیا یہ صرف مصر تک محدود تھا؟ بالکل نہیں۔ یہی نظریہ ہمیں کیمیا گری یا الکیمی کی روایت میں بھی ملتا ہے۔ ان کی سب سے مقدس تحریر ایمرلڈ ٹیبلٹ کا ایک مشہور جملہ ہے، جیسا اوپر ویسا نیچے۔ ہاں، یہ جملہ تو بہت سنا ہے، لیکن اس کا عام زبان میں مطلب کیا ہوا؟ کہ آسمان زمین جیسا ہے؟ اس سے بہتر طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات یعنی میکروکازم اور ایک انسان یعنی مائکروکازم ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو قانون، جو پیٹرن پوری کائنات میں کام کر رہے ہیں، وہی ہمارے اندر بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ہم ایک ہی چیز سے بنے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آئزیک نیوٹن، جنہیں ہم عام طور پر سیب اور گریوٹی کے قصے سے جانتے ہیں، وہ بھی اس علم میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ نیوٹن؟ واقعی؟ جی، انہوں نے خود ایمرلڈ ٹیبلٹ کا ترجمہ کیا، جس کا مرکزی پیغام تھا، تمام چیزیں ایک سے پیدا ہوئی ہیں۔ نیوٹن، سائنس کا باپ سمجھا جانے والا انسان، ان پوشیدہ علوم میں دلچسپی رکھتا تھا؟ یہ تو خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ اگر یہ نظریہ اتنا طاقتور تھا کہ نیوٹن جیسا ذہن اس کی طرف کھینچا چلا گیا، تو لازمی ہے کہ جو ادارے کنٹرول چاہتے تھے انہوں نے اسے دبانے کی کوشش کی ہوگی۔ اور وہی ہوا۔ یہاں سے ہم نوسٹک کرسچینٹی کے ان صحیفوں تک پہنچتے ہیں جن پر چرچ نے پابندی لگا دی تھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تھامس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کا ایک قول ہے، بادشاہت تمہارے اندر ہے،
جب تم خود کو جان لو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ تم زندہ باپ کی اولاد ہو. تمہارے اندر ہے. ہاں، یہاں کسی چرچ، کسی پادری، کسی رسم کا ذکر نہیں، صرف اندر کی سچائی کا ذکر ہے. یہ تو سیدھا سیدھا اداروں کے اختیار کو چیلنج ہے. اگر خدا کی بادشاہت ہر انسان کے اندر ہے تو پھر کسی درمیانی وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل، پھر تو ہر انسان کا رابطہ براہ راست ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بات اس وقت کے نزال کے لیے کتنی خطرناک ہوگی. اور یہ تو صرف شروعات ہے. ماخذ کے مطابق وہ آگے کہتے ہیں، میں وہ روشنی ہوں جو تمام چیزوں پر ہے. میں سب کچھ ہوں، مجھ سے سب کچھ نکلا ہے اور مجھ تک ہی سب پہنچتا ہے. اچھا. اب نوسٹکس کے نزدیک یہ کسی ایک شخص کی ذاتی خدائی کا اعلان نہیں، بلکہ اس آفاقی شعور، یونیورسل کانشسنس کا اظہار ہے جو ہر چیز میں، ہر ذرے میں موجود ہے. آپ نے ایک اور انجیل کا ذکر کیا تھا، فلپ کی انجیل، اور اس میں ایک عجیب تصور تھا، برائیڈل چیمبر. جی، عروسی حجرہ. یہ سننے میں بہت پراسرار لگتا ہے. ہاں، کیا یہ کسی شادی کی رسم تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کے لیے یہ ایک روحانی استعارہ، ایک میٹافر تھا. تصور کریں کہ آپ کی روزمرہ کی شخصیت، آپ کا ایگو ایک فرد ہے اور آپ کا اعلیٰ الہی وجود دوسرا فرد ہے. ٹھیک. عروسی حجرہ وہ مقدس ذہنی مقام ہے جہاں یہ دونوں آخرکار ملتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں. یہ وہ مومنٹ ہے جب انسان خدا کو باہر ڈھونڈنا بند کر دیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ تو اندر ہی تھا. واہ. اور اسی انجیل کا سب سے انقلابی دعویٰ یہ ہے کہ جو شخص اس راز کو سمجھ لیتا ہے وہ اب ایک کرسچن نہیں بلکہ ایک کرائسٹ. ایک کرسچن نہیں بلکہ ایک کرائسٹ، یعنی ہر انسان میں مسیح بننے کی صلاحیت ہے. بالکل. یہ بات تو اس دور کے مذہبی نظام کی بنیادیں ہلا سکتی تھیں. یقیناً. ان ممنوعہ کتابوں میں کیا کوئی ایسی بھی تھی جو سب سے زیادہ انتہا پسند، ریڈیکل سمجھی گئی؟ ہاں، شاید سب سے زیادہ انقلابی یوحنا کی خفیہ کتاب تھی. یہ 1600 سال تک ایک مرتبان میں دفن رہی. 1600 سال؟ جی، اور اس کا دعویٰ اتنا بڑا تھا کہ اس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا. یہ کہتی ہے کہ بائبل میں جس خدا کا ذکر ہے وہ اصل خدا ہے ہی نہیں. ایک منٹ رکیے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا اصل خدا نہیں؟ نوسٹکس کے مطابق نہیں. تو پھر وہ کون تھا؟ کوئی دھوکے باز؟ ان کے نزدیک وہ ایک نچلے درجے کا وجود تھا جس نے غلطی سے خود کو کائنات کا مالک سمجھ لیا. اس کتاب کے مطابق حقیقت کا اصل ماخذ، اصل سورس دی ون ہے، ایک کامل، لامحدود اور ناقابل بیان روشنی یا خالص ذہن. یعنی کائنات کا آپریٹنگ سسٹم؟ بہت خوبصورت تشبیہ ہے. یہ وہ غصے والا، داڑھی والا خدا نہیں، بلکہ کائنات کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے جسے نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر دی ون اصل سورس ہے تو پھر یہ اتنی ساری چیزیں، یہ دنیا، یہ لوگ، یہ کہاں سے آئے؟ یہاں پر پلوروما کا تصور آتا ہے. پلوروما؟ پلیروما کا لفظی مطلب ہے بھرپوریت یا فلنس. تصور کریں کہ دی ون ایک سفید خالص روشنی ہے. جب یہ روشنی خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک سلسلے میں پھیلتی ہے. جیسے سفید روشنی جب پرزم سے گزرتی ہے تو قوس قزح کے 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے. یہ رنگ پلیروما ہے، الہی وجودات کا ایک سلسلہ. اور ہم گنوسٹکس کے مطابق اسی روشنی کا حصہ ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول چکے ہیں. روحانی فراموشی، یعنی اسپرچول ایمنیشیا. بالکل. یہ ایک دلچسپ خیال ہے، جیسے ہم اپنے فون کی اسکرین پر اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ فون کے پیچھے پوری دنیا ہے یا ہمارے اپنے اندر ایک دنیا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. وہ کہتے تھے کہ ہم مادی دنیا کے شور و غل میں، جیسے آج کے دور میں نیٹ فلکس، سوشل میڈیا اور روزمرہ کی پریشانیوں میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی الہی اصل کو بھول چکے ہیں. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا گنوسز حاصل کرنا. گنوسز کا مطلب ہے علم یا معرفت. یہ احساس کہ ہم اصل میں کون ہیں. یہ جانکاری اتنی طاقتور تھی کہ اسے چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. یہ حیرت کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک گروہ اس قدر گہرے فلسفے پر کام کر رہا تھا. لیکن کیا یہ خیال صرف انہی تک محدود تھا یا اس کی گونج دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی سنائی دیتی ہے؟ یہی تو اس تحقیق کا سب سے دلچسپ پہلو ہے. ہم دیکھتے ہیں اس کی گونج ہر جگہ ہے. مثال کے طور پر یہودی تصوف یا قبالہ میں آخری حقیقت کو این سوف کہا جاتا ہے. این سوف؟
जिसका मतलब है लामहदूद रोशनी। लामहदूद रोशनी, ये ग्नोस्टिक्स के दौवन से बहुत मिलता जुलता है। तो कबाला के मुताबिक ये रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है? उनके निज़ाम में ये रोशनी सेफिरोत नाम के 10 मराहिल से गुजरकर नीचे आती है। तसव्वुर करें कि ये एक रूहानी आबशार है जहाँ रोशनी 10 अलग अलग हौज़ों से गुजरती है और हर हौज़ इसकी तवानाई को एक नई शक्ल देता है। ठीक है। और सबसे अहम बात, कबाला सिखाता है कि हर रूह के अंदर नित्सोच या इलाही चिंगारी मौजूद है, इसी असल रोशनी का एक जर्रा। इलाही चिंगारी, ये ख्याल बार बार सामने आ रहा है। अगर हम मशरिक की तरफ देखें, हिंदुस्तान में, क्या वहाँ भी इसकी कोई मिसाल मिलती है? वहाँ तो ये फ़लसफ़ा और भी ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में मौजूद है। कदीम हिंदुस्तान की मुक़द्दस किताबों उपनिषद्स में साफ लिखा है, सच एक है, अक्लमंद उसे कई नामों से पुकारते हैं। सच एक है। हिंदू मत का मरकजी तसव्वुर यही है कि आत्मन यानी इनफरादी रूह और ब्रह्मन यानी आखिरी कायनाती हकीकत दरअसल एक ही हैं। उनकी सबसे अजीम तालीम 3 लफ्ज़ों में है, तत् त्वम असि। तत्वम असि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम वही हो। तुम वही हो। तुम और कायनात की आखिरी हकीकत में कोई फर्क नहीं। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और बुद्ध मत में इसे समझाने के लिए इंदिरा के जाल की एक खूबसूरत मिसाल है। वो क्या है? तसव्वुर करें कि कायनात में लामहदूद धागों का एक जाल है। हर धागे के जोड़ पर एक शीशे का चमकता हुआ मोती है और हर मोती में दूसरे तमाम मोतियों का अक्स नजर आ रहा है, लामहदूद तक। यानी हर फर्द के अंदर पूरी कायनात मौजूद है और पूरी कायनात में हर फर्द का अक्स है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंदिरा का जाल, ये तसव्वुर तो ज़हन को घुमा देता है। ये ख्याल कि पूरी कायनात उसी वक्त मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एक ही वक्त में बहुत ताकत देने वाला और बहुत आजिज़ी सिखाने वाला ख्याल है। बिल्कुल। हमने अब तक मजहब और तसव्वुफ की बात की, लेकिन क्या अकल पर जोर देने वालों जैसे कदीम यूनान के फलसफियों ने इस तरफ कोई इशारा किया? बिल्कुल किया। पाइथागोरस, जिसे हम सिर्फ उसके ज्योमेट्री के थ्योरम की वजह से जानते हैं, दरअसल एक पुरअसरार फरके का सरबराह था। अच्छा। उनका अकीदा था कि हकीकत अददों, नंबर से बनी है, गोया वो मैट्रिक्स फिल्म का एक अदीम वर्जन थे। उनकी सबसे मुक़द्दस अलामत टेट्रैक्टिस थी, 10 नुक्तों से बनी एक तकोन। और वो क्या दिखाती थी? वो ये दिखाती थीं कि हर चीज़ एक से निकलती है, जो तिकोन की चोटी पर एक नुक्ता है। इसी से 2, फिर 3, फिर 4 और यूं पूरी कायनाती तख्लीक वजूद में आती है। ठीक है, तो अब हम इस सफ़र के सबसे हैरानकुन हिस्से पर आ गए हैं। ये सब कदीम फ़लसफ़ा, रूहानियत और तसव्वुफ़ है, लेकिन माख़ज़ का दावा है कि आज की जदीद साइंस, क्वांटम फिज़िक्स इसी नतीजे पर पहुंच रही है। यही वो मोड़ है जहां बात बहुत संजीदा हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स के बानियों में से एक मैक्स प्लैंक ने कहा था, मैं शऊर यानी कॉन्शियसनेस को बुनियादी समझती हूँ और मादे यानी मैटर को शऊर से निकला हुआ। एक मिनट, क्या शऊर बुनियादी है, मादा नहीं? जी, उन्होंने ये भी कहा कि हम शऊर से पीछे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि हमारे स्कूल की साइंस की किताबों में जो लिखा है कि कायनात मादे से बनी है, वो शायद पूरी सच्चाई नहीं। उनके मुताबिक नहीं। और अर्विन श्रोडिंगर, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और बड़ा नाम है, उन्होंने तो इससे भी आगे की बात की। श्रोडिंगर, वो बिल्ली वाले साइंसदान? जी, वो ही। उन्होंने हिंदू फलसफे का गहरा मुताला किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि शऊर एक वाहिद चीज है जिसकी जमा यानी प्लूरल मालूम नहीं, सिर्फ एक ही ज़हन है। सिर्फ एक ज़हन है? ये तो कोई साइंस का बयान नहीं लगता, ये तो सीधा उपनिषद से उठाया हुआ जुमला लगता है। बिल्कुल। गोया वो कह रहे हैं कि हम सबके अलग अलग ज़हन होना एक धोखा है। असल में एक ही कायनाती ज़हन है जो हम सब के जरिए खुद को अनुभव कर रहा है। और कोई? तीसरे फिजिसिस्ट डेविड बोम ने भी यही कहा कि गहराई में इंसान का शऊर एक है। जब साइंस और रूहानियत हजारों साल के फासले के बाद एक ही नतीजे पर पहुंचने लगें तो इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे धागे को जोड़ें, मिस्र से ग्नोस्टिक्स तक, हिंदुस्तान से यूनान तक और आखिर में क्वांटम फिजिसिस्ट की लैब्स तक, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम सब एक ही शूर का हिस्सा हैं।
تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہماری